اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 363 میں مینا کی قربانی نحر کرنے کے آداب اور مستحبات بیان ہوں گے۔ مینا کی قربانی نحر کرنے کے آداب اور مستحبات بیان ہوں گے۔ قربانی کے واجبات، شرائط اور بہت سے آداب اور مستحبات ذکر ہو چکے ہیں۔ اس درس میں مینا کی قربانی اونٹ ہو تو نحر کرنے کے آداب اور مستحبات بیان ہوں گے۔ قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کے بعد احکام اس درس میں تتمہ کے طور پر ذکر ہوں گے۔ اونٹ کو نحر کرنے کے آداب کا بیان اور مستحب دعائیں، متعلقہ مسائل اور فروعات بھی بیان ہوں گے، اور روایات اور احادیث کا بھی ذکر ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ قربانی کے مصرف کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے 3 حصے کرنے ہوتے ہیں، اور یہاں پر بیان کریں گے کہ واجب ہے کہ ہر حصے کے ساتھ نیت کرے، قربتاً اللہ اس کو تقسیم کرے، یعنی ہر حصے کو جب انسان انجام دیتا ہے، خود کھانا ہے تو بھی قربتاً اللہ اس کے ساتھ ہونی چاہیے نیت، اور مستحق کو دینا ہے یا مومن کو ہدیہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی قربتاً اللہ کی نیت ہونی چاہیے، چونکہ یہ واجب تعبدی ہے۔ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، اگر انسان قربانی کو جو حصہ صدقہ کرنا تھا وہ نہیں دیتا تو اس حصے کا وہ ضامن ہوگا، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جو حصہ اس نے ہدیہ کرنا تھا وہ بھی اگر نہیں دیتا تو اس کا بھی ضامن ہوگا۔ یہ چونکہ دوسروں کے حقوق ہیں، ان کو پھر دینا پڑتا ہے بعد میں بھی۔ لیکن اگر انسان جو اس نے حصہ کھانا تھا وہ نہیں انجام دیتا تو خود کچھ بھی نہیں کھاتا تو گناہ گار ہوگا، لیکن اس میں ضمانت نہیں ہے اور اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَتَجِبُ النِّيَّةُ لِكُلِّ مِنْهَا مُقَارِنَةً لِلتَّنَاوُلِ أَوِ التَّسْلِيمِ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ أَوْ وَكِيلِهِ وَلَوْ أَخَلَّ بِالصَّدَقَةِ ضَمِنَ الثُّلُثَ وَكَذَا الْإِهْدَاءُ إِلَّا أَن يَجْعَلَهُ صَدَقَةً وَبِالْأَكْلِ يَأْثَمُ خَاصَّةً، یعنی قربانی کے 3 حصوں میں سے ہر ایک کے لیے نیت کرنا واجب ہے جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ لِلتَّنَاوُلِ، چاہے خود کھائے تو اس کے ساتھ قربتاً اللہ کی نیت ملی ہونی چاہیے، اور اگر مستحق کو صدقہ کرے اس کے سپرد کرنے کے ساتھ ملی ہونی چاہیے۔ تسلیم کا معنی یہاں پر سپرد کرنا، مستحق کے سپرد کرے یا اس کے وکیل کے سپرد کرے تو اس کے ساتھ مقارن ہونی چاہیے نیت۔ لو اخل بالصدقۃ ضامن الثلث، اگر وہ مستحق کو جو 1/3 صدقہ کرنا تھا اس میں خلل ڈالتا ہے، یعنی مستحق کا حصہ نہیں دیتا، ضامن الثلث تو اس 1/3 حصے کا وہ ضامن ہوگا، بعد میں بھی اس کو دینا پڑے گا، قضا کرنی پڑے گی۔ وَقَذَا الْإِهْدَاءُ، اسی طرح 1/3 حصہ اس نے ہدیہ کرنا تھا مومن کو، اگر قربانی میں سے وہ 1/3 حصہ ہدیہ نہیں کرنا تو اس کا بھی ضامن رہے گا۔ إِلَّا أَن يَجْعَلَهُ صَدَقَةً، مگر ہدیے والا حصہ صدقہ کر دے تو یہ جائز ہے اور اس کی ضمانت نہیں آئے گی۔ وَبِالْأَكْلِ يَأْكُلُ خَاصَّةً، اور اگر وہ کھانے والے حصے میں خلل ڈالتا ہے، کچھ بھی حصہ اس کا نہیں کھاتا تو گناہ گار ہوگا صرف، لیکن اس کا ضمانت نہیں ہوگی، بعد میں اس کی قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ وَيُسْتَحَبُّ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً قَدْ رُبِطَتْ يَدَاهَا مُجْتَمِعَتَيْنِ بَيْنَ الْخُفِّ وَالرُّكْبَةِ لِيَمْنَعَ مِنَ الْاضْطِرَابِ، أَوْ تُعْقَلْ يَدُهَا الْيُسْرَى مِنَ الْخُفِّ إِلَى الرُّكْبَةِ وَيُوقِفُهَا عَلَى الْيُمْنَى وَكِلَاهُمَا مَرْوِي۔ قربانی کو ذبح کرنے کے مستحبات اور آداب کی طرف پہلے اشارہ ہو گیا تھا کہ جب انسان خود ذبح کرتا ہے تو اس کا بھی حکم ذکر ہوا، اور اگر خود ذبح نہیں کرتا تو اس کے لیے مستحب تھا کہ کسائی یا ذبح کرنے والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے، تو یہ مستحب ہے۔ اب بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو اونٹ ہوتا ہے اس کو ذبح تو نہیں کیا جاتا، اس کو نحر کیا جاتا ہے، تو جب اس کی قربانی ہو تو مستحب ہے کہ اس کو قیام کی حالت میں، یعنی اونٹ کھڑا ہوا ہو، اس کو نحر کریں، اور اس کے اگلے جو پاؤں ہیں ان کو باہم ملا لیں اور زانوں تک ان کو رسی سے باندھ دیں، یا صرف بایاں جو پاؤں ہے اس کو زانوں
خم کریں اور اس کو جو ہے رسی کے ساتھ باندھ دیں، اور جو نحر کرنے والا ہے وہ دائیں طرف کھڑا ہو اور اس کی گردن میں خنجر یا چھرا یا جو نیزہ ہے اس کو لگائے۔ وَيُسْتَحَبُّ نَحْرُ الْإِبِلِ، اور مستحب ہے کہ اونٹ کو نحر کیا جائے قائمتاً در حالانکہ اونٹ کھڑا ہو، قَدْ رُبِطَتْ يَدَاهَا، اس کے اگلے دونوں پاؤں باندھ دیے جائیں، مجتمعتین آپس میں ملا دیے جائیں پہلے، بین الخف والرکبۃ، یعنی یہ جو اس کو باندھنا ہے تو خف یعنی سم اور رکبہ زانو تک اس کو باندھ دیں، لِيَمْنَعَ مِنَ الْاضْطِرَابِ، تاکہ یہ اس کے مضطرب ہونے سے مانع ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اس کو نحر کر رہے ہوں تو وہ کیا بھاگ جائے۔ او تُعْقَلْ يَدُهَا الْيُسْرَى مِنَ الْخُفِّ إِلَى الرُّكْبَةِ، یا اس کا بایاں جو پاؤں ہے اس کو باندھ دیا جائے خف نیچے سے لے کر رکبہ زانو تک، وَيُوقِفُهَا عَلَى الْيُسْرَى، اور اس کو دائیں پاؤں پر کھڑا کیا جائے، وَكِلَاهُمَا مروی، اور ان دونوں کے بارے میں روایات موجود ہیں، دونوں چیزیں روایت میں آئی ہیں، منقول ہیں۔ وَطَعْنُهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، اور اس کو دائیں طرف سے نحر کیا جائے اس کے یعنی گردن میں چھری یا خنجر یا نیزہ مارا جائے۔ بِأَنْ يَقِفَ الذَّابِحُ عَلَى ذَلِكَ الْجَانِبِ، یعنی وہ جو نحر کرنے والا ہے وہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہو، وَيَطْعَنُهَا فِي مَوْضِعِ النَّحْرِ، اور اس کے نحر کرنے کی جگہ پر نیزہ یا چھری یا خنجر مارے، فَإِنَّهُ مُتَّحِدٌ، فَإِنَّهُ مُتَّحِدٌ کے ذریعے گویا کہ ایک دفع توہم کرنا چاہتے ہیں جو شہید اول کی عبارت سے ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ خیال کر سکتا ہے کہ مراد یہ ہے جانب دائیں جانب سے کہ اس جگہ پر نحر کر سکتے ہیں اور وہ دائیں طرف ہوتی ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی خیال مصنف کی عبارت سے کرے کہ ایک تو اس کے نحر کرنے کا جو محل ہے وہ دائیں طرف ہے اور ایک اس کے نیچے ہے، تو شہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ توہم درست نہیں ہے، کیونکہ نحر کی جگہ تو جو اونٹ ہے اس کی وہ گردن کا نچلا حصہ ہے، دو جگہ نہیں ہے، تو پس مراد یہ ہے کہ نحر کرنے والا اس کے دائیں طرف کھڑا ہو، لیکن خنجر تو اس نے اس کی گودی میں مارنا ہے، گردن کے نیچے مارنا ہے۔ یہ جو اونٹ ہوتا ہے اس کو نحر کیا جاتا ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا جیسے بکری یا گائے وغیرہ کو کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی گردن کے نیچے سے مختلف جگہوں پر وہ خنجر یا نیزہ مارا جاتا ہے۔ وَالدُّعَاءُ عِنْدَهُ بِالْمَأْثُورِ، اور جب اونٹ کو نحر کر رہے ہوں تو مستحب ہے منقول دعا کا پڑھنا۔ ائمہ معصومین سے جو اس کے بارے میں روایات میں دعائیں منقول ہیں ان کو پڑھنا مستحب ہے۔ تو یہ وہ آداب اور مستحبات ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اونٹ کو جب نحر کرتے ہیں تو وہ کھڑا ہونا چاہیے، تو روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح عبداللہ ابن سنان کوفی جلیل القدر سے کا راوی اپنے دور میں وزیر مشیر تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، فرمایا ذَلِكَ حِينَ تُصَفْ لِلنَّحْرِ يُرْبَطْ يَدَيْهَا مَا بَيْنَ الْخُفِّ إِلَى الرُّكْبَةِ وَوُجُوبُ جُنُوبِهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ، وسائل الشیعہ باب 35 ابواب الذبح حدیث اول ہے۔ ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 118 میں موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اس ارشاد خداوندی ان پر خدا کا نام لو جبکہ صف بستہ کھڑے ہوں کے بارے میں فرمایا، جب اونٹ نحر کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو ان کے اگلے پاؤں تلووں سے گھٹنوں تک باندھ دیے جائیں اور واجب ہے کہ وہ پہلو کے بل زمین پر گریں۔ فروع کافی میں بھی ہے، تہذیب الاحکام میں بھی ہے اور من لا یحضرہ الفقی میں بھی ہے۔ اور ابو خدیجہ کی روایت ہے، رأیت ابا عبداللہ علیہ السلام وہو ینحر بدنتہ معقول یدہ الیسرى ثم یقوم بہ من جانب یدہ الیمنی ویقول
بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک اللہم تقبل منی ثم یطعن فی لبتها ثم یخرج السکین بیدہ فاذا واجبت قطع موضع الذبح بیدہ۔ فصیل شیعہ باب 35 ابواب الذبح حدیث 53 ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو اپنا اونٹ نحر کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کا بایاں پاؤں باندھا ہوا تھا، امام اس کے دائیں پاؤں کے پاس کھڑے تھے اور یہ دعا بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک اللہم تقبل منی پڑھ کر اس کے سینے کے بالائی حصے پر نیزہ مارتے تھے اور پھر اپنے ہاتھ سے چھری نکالتے، اور جب اونٹ زمین پر گر پڑتا تو اپنے ہاتھ سے اس کے مقام ذبح کو قط کرتے۔ فروع کافی اور تہذیب الاحکام میں ہے۔ اور ابو صباح کنانی کی روایت ہے، سالت ابا عبداللہ علیہ السلام کیف تنحر البدن قال تنحر وہی قائم من قبل الیمین۔ یہ بھی اسی باب میں ہے۔ میں نے امام صادق علیہ السلام سے اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ پوچھا، فرمایا اس کو اس حال میں نحر کیا جائے جب وہ کھڑا ہو اور دائیں طرف کھڑے ہو کر اس کو نحر کریں۔ اس کا بایاں پاؤں باندھ دیں تو یہ صحیح ہے، عبداللہ ابن سنان کوفی میں ہے، اور اس کو دائیں طرف کھڑے ہو کر نحر کریں تو یہ ابو خدیجہ کی روایت ہے۔ اور اس کو نحر کرتے وقت منقول دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ایک دعا تو ابو خدیجہ کی روایت میں گزر چکی ہے اور دوسری روایات میں بھی اس کے طرف اشارہ کیا گیا۔ صحیح صفوان و ابن ابی امیر جلیل القدر سے کا راوی ہیں، اپنے دور میں فقہا تھے اور اصحاب اجماع میں شمار ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی اذا اشتریت ہدیک فاستقبل القبلہ وانحرہ او اذبحہ وقل وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل منی ثم امر السکین ولا تنخعها حتی تموت۔ وسائل شیعہ باب 37 ابواب الذبح حدیث اول ہے، اور اسی کو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے صحیح و سند روایت کے ذریعے معاویہ بن عمار ثباتی جلیل القدر سے راوی سے نقل کیا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے باب 37 میں ہے، ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 120 میں موجود ہے۔ جب اپنی قربانی کا جانور خریدو تو روبہ قبلہ ہو کر اسے نحر کرو یا ذبح کرو اور یہ دعا پڑھو بسم اللہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین۔ اللہ کے نام سے وجہت وجہی للذی، میں اس خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، حنیفا مسلما، بالکل تسلیم ہو کر اور خلوص کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکین میں سے نہیں ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا من المسلمین، اور میں سارے تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں، اللہم منک ولک، خدایا یہ تیری طرف سے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل منی، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ بزرگ و برتر ہے، خدایا میری اس قربانی کو قبول فرما، پھر اس کے گلے پر چھری پھیرو جب تک مر نہ جائے، اس کی گردن جدا نہ کرو۔ من لا یحضر الفقی میں ہے اور فروع کافی میں ہے اور تہذیب الاحکام شیخ طوسی میں ہے۔ تو یہ وہ آداب اور مستحبات ہیں جو ائمہ اہل بیت کی طرف سے اور فقہا اور علماء شیعہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو استنباط کیا ہے اور ان کو بیان کیا ہے۔ خدا تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ان آداب اور مستحبات کا بھی خیال رکھیں اور اس سے بڑھ کر واجبات اور محرمات کا بھی خیال رکھیں۔